السلام علیکم. محمد عزت صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 28 اگست اور بدھ کا دن ہے. بہت سی چیزیں بے نقاب ہو گئی. بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن موجودہ حکومت جو آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے، آج میں وہ کچھ اپنا نقطہ نظر رکھوں گا. اچھا، ایک بات تو دیکھیں، پروجیکٹڈ ڈیٹ آپ کو پتہ ہے، عمران خان صاحب کی پچھلے 5 مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ ستمبر ایک فیصلہ کن مہینہ ہوگا. بتا دیں کتنے لوگوں نے کہا، میرے ذرا اٹھا کر دیکھ لیں، میں آئی ایم دا فرسٹ پرسن جو اور اس کی وجہ پروجیکٹڈ ڈیٹ کیسے تھی، یعنی جو کیسز کی رفتار چل رہی تھی اس کے نتائج کے حوالے سے، اپیلوں کے حوالے سے. اس وقت عمران خان 4 سزا یافتہ کیسز تھے، 2 سسپینشن ہو چکی، 2 میں بریت ہو چکی. عمران خان سزا یافتہ قیدی نہیں ہے. 9 مئی کے حوالے سے 12 کیسز میں عمران خان کا ریمانڈ دیا، چیلنج کیا، وہ سیٹسفائیڈ ہو گیا، ایویڈنس کوئی نہیں ہے، یہ بھی آپ سب. اور ضمانتیں دائر ہو چکی ہوئی. 190 منٹ میں ضمانت آلریڈی عمران خان صاحب کی ہو گئی ہے. توشہ خانہ میں ضمانت دائر ہو گئی اور 30 کے لیے نوٹس ہے. تو 8 سپتمبر کے لیے جو میں نے ایک پروجیکٹڈ ڈیٹ ہے نا، میں یہ نہیں کہا کہ لازمی آ جانے، امید ہے، یعنی اگر لٹکایا نہ انہوں نے اور میرٹ پہ کیا تو ضمانتیں 9 میں بھی پکی ہیں اور انشاءاللہ توشہ خانہ میں پھر کیا رہ جائے گا عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے. تو آپ دعا کریں کہ انشاءاللہ 8 سپتمبر کو عمران خان صاحب باہر ہو تو اس ملک کا نقشہ ہی بدلا ہوگا. یاد رکھیے گا، دوائیں بھی رکھ رہی ہیں اور یہ کوئی نئے کیسز نہ لے آئے، لٹکا نہ دیں اور عمران خان کو جیل سے باہر. دیکھیں نا، اب زبردستی تو نکال نہیں سکتے. میں تو تاریخی طور پر جانتا ہوں اس جیل کے نظام کو. بے گناہ لوگوں کو رکھ کے آپ کس طرح سے کوئی نہ کوئی چھوٹے میں کل ڈیٹینشن آرڈر نہ کہیں دے دیں، کل کوئی نہ کوئی ڈیٹینشن آرڈر. میں اگلی بات بتا رہا ہوں، اب ڈیٹینشن آرڈر میں کیا کر سکتا ہوں، وہ چیلنج کرنا پڑے گا. لیکن یہ پروجیکٹڈ ڈیٹے آپ چل کے رکھیں، امید رکھیں انشاءاللہ. لیکن جلسہ ملتوی نہیں ہونا، جلسے کو آگے لے کے چلنا ہے. اب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے کہ مجوزہ آئینی ترامیم کیا ہے. آئینی ترامیم کہیں بیٹھ کے ایک فیکٹری میں تیار ہو رہی ہیں، اور سمجھ جائیے کہ فیکٹری کہاں ہے. اور یہ ساری اس فیکٹری کے ذاتی ملازم ہیں. یہ چھوٹے موٹے وزیر قانون لے لیں یا اور لے لیں، یہ سب ذاتی ملازم ہیں بیچارے، جہاں کہیں پھر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اور کیا کرنا ہوتا ہے، وہ ملازمت اپنی ڈیوٹی پوری دینی ہے نا انہوں نے، تو اس ڈیوٹی کو انجام دیتے پھر رہے ہیں. اللہ کرے ان کے لیے آسانی ہو جائے، لیکن نظر نہیں آ رہا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آئین کا آرٹیکل 239 بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے. 239 میں آئینی ترمیم اگر کرنی ہے تو پہلے ایک ہاؤس میں، نیشنل اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں جائے گی. وہاں 2/3 اکثریت ہوگی، اور 2/3 اکثریت کی میں تفصیل آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. 2/3 اکثریت اس وقت ان کے پاس نہیں ہے. ایک یعنی اگر قومی اسمبلی پاس کرتی ہے پھر سینٹ میں جائے گی، وہ پاس کرے پھر صدر اسمبلی کے لیے جائے گا. تو ابھی آئینی ترمیم کے لیے ان کے پاس تعداد زیادہ نہیں. اور آئینی پیکج کیا کیا تھا وہ بتا دیا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، یہ میں سنتا ہوں پچھلے 20 سالوں سے، یہ سنتا ہوں میعاد بڑھانی ہے، 3 سال کرنا ہے. اور میں کئی چیف جسٹس کو جانتا ہوں، یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں جو ہر ایک کو لالی پاپ دیتے رہے ہمیشہ سے. اسٹیبلشمنٹ کہتی رہی ہے ان کو، اور یہ بھی لالی پاپ ہے اس دفعہ کا. اور تعداد نہیں ہے اور مشکل ہے تعداد پوری ہونا. دکھا ادھر رہی ہے اور پیچھے کیا پلان ہے وہ میں بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. یعنی ٹینیور پوسٹ 3 سال کے چیف جسٹس، میعاد جو ہے عمر کی 65 سے 68 سال بڑھا دینا آئین پاکستان 1973 کے تحت ہے. ریلیونٹ پروویژن میں ابھی آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ پہ ڈالتے ہیں. ریٹائرمنٹ ایج کی بات کی، یہاں ریٹائرمنٹ ایج کی بات کی گئی ہے اور وہ رکھا ہے ساتھ سامنے. پھر ہائی کورٹ کی ریٹائرمنٹ ایج 62 سال ہے، اس کو 65 سال کرنا ہے تاکہ ہائی کورٹ میں بھی اپنی مرضی کے جانا ہے. اور پھر آرٹیکل 17 میں ترمیم چاہتے ہیں کہ جو ہے نا کہ سیاسی جماعت کو بین کرنا ہے تو وہ سیاسی جماعت کے سپریم کورٹ نہ جانا پڑے. یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہونے دیں گی، یہ میں بتا دوں آپ کو. پھر سینئر موسٹ جج جو ہے آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 بیک گراؤنڈ پہ وہ بھی چل رہا ہے کہ سینئر موسٹ جج کو صدر نے اپوائنٹ کرنا ہے. تو یہ شاید صدر سے اختیار لے کے یہ پارلیمان کو دینا چاہیں گے. سینئر 5 ججز میں سے جسٹس امین الدین کے بارے میں کھل کے ہر کوئی بات کر رہا ہے. میں تو بڑے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں، جسٹس امین الدین صاحب کو لگانا چاہتی ہے، پر یہ اتنا آسان کام نہیں. لیکن آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں یہ چیزیں. اور آرٹیکل 6 کو بھی ترمیم کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں مارشل لا کی راہ ہموار ہو سکے. پارلیمان نے سارا کچھ اپنا بیچ دیا ہے. پارلیمان نے جو اختیارات گندے استعمال کیے ہوں، آپ گندے کا لفظ نہ بھی کہوں چلیں،
جو آئین اور قانون کی خلاف ورزی کے تحت کی ہے وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. یہ وہ ترامیم کا پیکج ہے، وہ مل نہیں رہا ان کو. تو ابھی فوراً کیا چاہتے ہیں؟ ہاں ایک رہ گئی بات کہ ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں جج ٹرانسفر کر سکے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج مختلف جگہوں پر بھیج دیں اور وہاں کیا ہوگا، وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ تو سول وائبرنٹ ہے. آپ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ ناکام ہو گئی ایک طرح سے، وہ ریکور نہیں کرا سکی. جس دور میں کچھ ججز کر رہے تھے، نام جج میں لے لیتا ہوں، جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب، جسٹس امجد رفیق صاحب، جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب، لیکن اس کے بعد باقی ہم نے دیکھا سینئر ججز بھی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کچھ نہیں ہو سکا. کیا بازیابی ہوئی صاحب نے الٹیمیٹلی یہاں سے وڈرا کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ گئے اور بازیابی تبھی ہو سکی. اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ایمانداری سے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ کی بات کی ہے. جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس اپنا کل سماعت تھی، میں مطمئن نہیں تھا، لیکن اب جمعے کے لیے رکھا تو جمعے تک امید ہے کہ کوئی نہ کوئی پازیٹیو ایک شکل نکل آئے گی اور چیزیں آگے کی طرف جائیں گی. یہ میں نے آئینی پیکج آپ کے سامنے رکھ دیے، لیکن نہیں. پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے، یاد رکھیے گا قانون کوئی بنانا نا، ایکٹ آف پارلیمنٹ، تو اس کے لیے سادہ میجورٹی چاہیے. سادہ میجورٹی کے لیے ایک نیشنل اسمبلی کے پہلے نیشنل اسمبلی پاس کرے گی، سینٹ کرے گی، یا ایک اور طریقہ دیا اکٹھے بیٹھ جائیں. اکٹھے جو پارلیمنٹ کا اجلاس جو ہو رہا ہے نا آج 28 تاریخ کو، اس میں ہم یہ میری انفارمیشن بھی ہے کہ وہاں پر ججز کی تعداد جیسے سپریم کورٹ کی 17 ججز کی تعداد ہے، تو یہ ججز کی تعداد 23 کی جا سکے. آئین کون ترمیم کر لے، اس میں ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے تعداد آپ بڑھا سکتے. اس لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے. اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا کر وہاں انڈکٹ کر لیں. یعنی تو ٹوٹل فوکس ہے. اور لفظ یاد رکھیے گا، ہمیشہ کہتا ہوں، پھر لکھوں گا ٹویٹ، اور ٹویٹ چلے گا بیک. عدالتیں کل بھی اہم تھی، آج بھی اہم، اور آئندہ بھی اہم ہوں گی. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. اور اس پارلیمنٹ کی بے توقیری کیسے کی ہے میں اب آپ کے سامنے. یہ پارلیمنٹ اتنا یعنی آئین توڑا ہے اس پارلیمنٹ نے. سب سے پہلا میں آپ کے سامنے مثال 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے دی. کیا کیا؟ صدر کا اختیار تھا الیکشن کی تاریخ دینے کا، گورنر کا اختیار تھا صبح کی تاریخ دینے کا. اور یہ جو بات کہہ رہے تھے کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ تاریخیں جو ہے نا اکٹھی دینی ہے. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ میرے سامنے دکھانا ذرا مجھے. یہ دیکھیں، یہ الیکشن ایکٹ ہے. الیکشن ایکٹ میں آپ کے سامنے رکھ دوں جو کہتے تھے نا کہ جناب اپنا جی وہ ایک ہی تاریخ میں الیکشن ہو جاتا ہے. 67 مجھے جو یاد پڑتا ہے، 60 نہیں، میں آپ کے سامنے وہ 1 ڈے پول، یہ سیکشن 69 ہے. کیا ہے سیکشن 69؟ یہ ایک ہی اسمبلی کا 1 ڈے پول ہوگا. یہ نہیں کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا. یہ میں وہاں چیلنج کرتا رہا ہوں، تو یہ تو تھا ہی کچھ نہیں. انہوں نے سیکشن 57 میں ترمیم کی. بیک گراؤنڈ پہ وہ 57 بھی چل رہا ہے، جس میں صدر اور گورنر سے اختیار لے کے الیکشن کمیشن کو دے دیا آئین کے خلاف. اور میں نے چیلنج کیا، اور نوٹسز جاری ہو چکے ہیں سارے مسئلے میں. یہ پہلا آئین توڑا. اس کے علاوہ اور بڑے آئین توڑے انہوں نے. 90 دن میں الیکشن آیا، نہیں الیکشن کرائے. 200 آرٹیکل 256 کا سہارا لیتے رہے کہ جناب نہیں وہ نہیں کرائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پھر اب کیا پرابلم تھی اس میں؟ اب والا جو 3 دن سے 15 دن کا آگے نامینیشن آپ ڈیکلیریشن جمع کرا دیں. پھر کیا کیا انہوں نے؟ پھر 232 سیکشن، وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے. 62(1)(f) بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے. 62(1)(f) بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے. اس کو سمجھیے گا. 62(1)(f) کو سامنے رکھتے ہوئے تاحیات نائلی ہے. وہ آئین میں ترمیم کی بجائے 232 ڈال دیا کہ جناب کوالیفیکیشن کو بھی جناب نااہلی آئی ہے 5 سال ریسٹرکٹ کر سکے. یہ نہیں کر سکتی پارلیمنٹ. اور یہ عدالت نے چیلنج نہیں اس بات کو دیکھا، وہ میں نے چیلنج کیا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں آج بھی. یہ دوسرا بڑا بلنڈر. پھر تیسرا کیا ہے؟ یہ پارلیمنٹ نہیں کر سکتی تھی. کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ الیکشن سے پہلے کرتی تھی. حاضر سر ججز الیکشن ٹرائبیونل ہوں گے، اس میں ترمیم کر کے ریٹائرڈ ججز کو، وہ چیلنج ہے. وہ بھی چیلنج ہے آپ کے سامنے. پھر وہ ہماری جو پارلیمنٹ ایک اور انوکھا کام کر رہی ہے، وہ ریمانڈ جو ہے 90 دن کا ریمانڈ. کتنا؟ 90 دن کا ریمانڈ جو تھا نا، 14 دن کا کیا تھا. 14 دن سے انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے جو ہے وہ 40 دن کر دیا. پرسن اسپیسیفک. صرف ٹارگیٹ عمران خان ہے. ٹارگیٹ صرف عمران خان ہے. پھر انہوں نے آپ کو پتا ہے الیکشن کا 12 جولائی کا فیصلہ آ گیا ریزرو سیٹوں کے حوالے سے. اور میں مثال بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ ریزرو سیٹوں کا فیصلہ آ گیا، اس کو نلیفائی کیسے کرنا ہے؟ وہ جناب آرٹیکل سیکشن 66 سیکشن 104 اور 104(a) میں ترمیم. 104 نے نیا ڈال دیا اور یہ آپ کر نہیں سکتے. ماضی سے اطلاق کیا. اور اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ماضی سے اطلاق ویسٹڈ رائٹ ہو چکے تھے. کیسے ویسٹڈ رائٹ ہو گئے؟ پہلے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. بار بار میں کہتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا طریقے عدم اعتماد کا. 7 دنوں کے اندر سیکشن آرٹیکل 95 28 مارچ سے 3 اپریل تک 7 دن پورے ہو گئے. 3 اپریل کو اسمبلیاں ڈیزالو کر دی تھیں. تحریک تمہاری ریجیکٹ ہوتی. اب وہاں تو ہوا ہی نہیں، ووٹنگ ہی نہیں ہوئی.
وہ 7 اپریل کو فیصلہ دیا کہ ماضی میں جائیں گھڑیاں پیچھے گھڑی گئی، اور 9 اپریل کو ہم بیٹھے 3 اپریل میں، اور عمران خان کو تحریک عدم منظور ہو گئی. یہ ماضی میں اس سے پہلے بھی کئی مثالیں آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں، کئی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. دوسری مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اور بڑی ضروری ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں ان چیزوں کو بڑی آسانی کے لیے نا، کہ صرف یہی نہیں ہے، انہوں نے اور بڑے کام ایسے کیے ہیں، یعنی صرف یہی نہیں ہے، اور اتنا کھلواڑ کیا عیسائی نے پاکستان 1973 کے ساتھ. زیادتی ہیں اس نظام میں، بہت زیادتی ہیں. ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. بھائی جب وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ جناب وہ صدر اور گورنر کی بجائے جو ہے نا وہ جناب حلف لے گا اسپیکر، کہاں لکھا ہے ان میں؟ لیکن ہم کہتے ہیں وہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. بالکل آرٹیکل 63 کا کہتے رہے، کوئی ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. یہاں کیا کیا؟ یہاں جو ریزرو سیٹیں ہیں اس سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف سے جنوبی بلے کا انتخابی نشان لے لیے گا، لیکن الیکشن نہیں لڑنے دیا، الیکشن کمیشن ریجیکٹ کر دیا. وہ سارے 39 کے 39 کہا کہ نہیں یہ پاکستان تحریک انصاف تھی، واپس ریسٹور کیا پاکستان تحریک انصاف کو. تو پاکستان تحریک انصاف اب سپریم کورٹ آپ کو جولائی میں لے گئی، جنوری کے اندر. تو ماضی سے اطلاق کرنے کی ویسٹڈ رائٹ تو کریٹ کر دیا نا جی، اور ویسٹڈ رائٹ میرا تھا اس وقت. پاکستان تحریک انصاف زندہ تھی، عدالت کوئی نہیں لڑا، اور 41 کے 41 انہوں نے بھی ڈیکلیریشن دے دی. جو مائنورٹی جج امین صاحب نے کہا کہ اسی سے کیوں پوچھ رہا تھا جی، 80 سے چلے نہیں بھی پوچھا، کسی نے آبجیکٹ کیا آج تک؟ کہیں نہیں آبجیکٹ. تو اس لیے اور پھر یہ پرسن اسپیسیفک ہے، یہ سیٹیں ہمیں دے دو. لوٹ کا مار ہے، قزاق بحری قزاق ہے، لٹیرے ہیں کہ جناب ہماری تو ہے، یہ والی سیٹیں بھی ہمیں دے دو. وہ تو دے نہیں سکتے آپ، یہ رائٹ کیسے آپ اس کو ڈراپ کر سکتے ہیں کہ یہ ان کو دے دی جائے؟ وہ آپ کہیں ڈیکلیریشن فلان ڈیٹ پہ نہیں دی، سوال ہی پہلے وہ 3 دن آرٹیکل 254 پڑھ لیں، 254 آرٹیکل پڑھ لیں، وہی بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے کہ جناب وہ اگر ٹائم پہ وقت کم تو غیر قانونی نہیں ہوگا. سپریم کورٹ کے پاس اختیار موجود ہے، سپریم کورٹ نے وہ ٹائم کی طرح کر دیا، ڈیکلیریشن ساری آ چکی ہیں. تو اس لیے اس کو بھی چیلنج کیا ہوا ہم نے، اور یہ آئندہ جمعے کے لیے لگی ہوئی ہے الیکشن ترمیمی ایکٹ کے اوپر. اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.